شرف آباد میں گھر سے لاش ملنے کا معاملہ، مقتول کے بھائی کی مدعیت میں نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق مقتول کے بھائی کا گھر میں کام کرنے والی ماسی پر قتل کا شبہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر واقعہ ڈکیتی نہیں لگتا۔ کراچی میں برسات نے انفراسٹرکچر کی کلئی کھول دی، شہر کی اہم سڑکوں کا برا حال۔ MA جناح روڈ دریا کی شکل اختیار کر گیا۔ بولٹن مارکیٹ KMC کے دفتر کے باہر گھنٹوں تک پانی جمع، لائٹ ہاؤس کے سامنے سڑک پر پانی موجود، برساتی پانی سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ گلشن اقبال میں یونیورسٹی روڈ پر گندا پانی اور گڑھے، اسپورٹس کمپلیکس کے سامنے سڑک پر ٹوٹ پھوٹ۔ لیاقت آباد میں شیش محل پر سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، پانی جمع ہونے سے روڈ پر گڑھے پڑ گئے، پوش علاقوں کی صورتحال بھی ابتر۔ DHA میں جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے مکین پریشان، کئی مقامات پر برساتی پانی نے کیچڑ کی شکل اختیار کر لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں کے نقصانات سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کراچی کے بڑے نالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے وفاق سے مدد مانگ لی۔ مراد علی شاہ نے بریفنگ میں بتایا کہ کراچی میں 556 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ ہوئی۔ ہب ڈیم پر پریشر بڑھنے سے کراچی کے غربی علاقوں میں نقصان کا خدشہ ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے انفراسٹرکچر بہت متاثر ہوا، پانی جمع ہونے کی وجوہات کی نشاندہی کر لی گئی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کوشش کریں گے آئندہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع نہ ہو۔ ماضی میں پہلے جہاں پانی جمع ہوتا تھا، اس سال ان علاقوں میں مسائل کم ہوئے۔ آئندہ سال بارشوں سے قبل کازوے پر پل بنایا جائے گا۔ ناصر حسین شاہ کا وزیر مذہبی امور فیاض بٹ اور معاون خصوصی وقار مہدی کے ہمراہ نشتر پارک، نمائش اور ملحقہ سڑکوں کا دورہ۔ محرم الحرام میں مجالس اعضاء اور جلوسوں کے لیے صفائی ستھرائی کے مربوط انتظامات کیے جائیں، وزیر بلدیات کی ایڈمنسٹریٹر شرکی کو ہدایت۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، برسات سے پیدا ہونے والی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ تمام بڑی سڑکوں سے پانی صاف کر دیا گیا، روزانہ کی بنیاد پر برساتی نالوں سے کچرا صاف کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں حالیہ مانسون بارشوں کے نقصانات کی سندھ اسمبلی میں بھی گونج، بارشوں سے نقصانات پر حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اپوزیشن سندھ ڈوبنے کا رونا روتی رہی، حکومت کا ریلیف دینے کا دعویٰ۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے صورتحال پر وضاحت پیش کی۔ کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر کے سڑکوں کی بحالی کا کام کیا جائے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ بلدیاتی انتخابات اگست کے آخر تک ملتوی کیے جانے پر ایک بار پھر اظہار تشویش، کہا کوئی سیاسی پارٹی کراچی کے مسائل پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے عوام غلام نہیں باشعور ہیں۔ کراچی والوں کو ایک بار پھر بجلی کے جھٹکے، کے الیکٹرک کے لیے بجلی 11 روپے 37 پیسے یونٹ مہنگی۔ نیفرا نے جون کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا، شہر قائد کے صارفین پر ایک ماہ میں 22 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ کراچی کے شہریوں نے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ مسترد کر دیا، کہتے ہیں عوام 2 وقت کی روٹی کھائیں یا بجلی کے بھاری بل بھریں۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ بے حال، پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 94 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک روز میں ڈالر 3 روپے 92 پیسے مہنگا ہوا۔ 10 کاروباری دنوں میں امریکی کرنسی کی قدر 30 روپے 14 پیسے بڑھی۔ نئی حکومت آنے کے بعد اب تک ڈالر 57 روپے 28 پیسے مہنگا ہو چکا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرونی قرض میں 6500 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ جون 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ درآمدی تیل کا بل 2.90 ارب ڈالر ہو گیا۔ مئی 2022 میں درآمدی تیل کا بل 1 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے پر صنعت کار شدید پریشان۔ نائب صدر FPCCI شبیر منشا نے کہا کہ کمرشل بینک 1 ڈالر پر 6 روپے کما رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کمرشل بینک جب LC ہی نہیں کھول رہے تو ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟
10 रोज में डॉलर 30 रुपए महंगा होना हुकूमत और मुतल्लिका इदारों पर सवालिया निशान है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि हर आने वाले दिन मईशत के लिए बुरा साबित हो रहा है। डॉलर महंगा होने से अवाम पर बोझ पड़ रहा है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। डॉलर महंगा होने के असरात, गरीब की सवारी फिर जेब पर भारी। मकामी और चाइना मोटरसाइकिल भी महंगी। यूनिक और दीगर कंपनियों ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया। चाइना 70 सीसी मोटरसाइकिल 5,000 इजाफे से 78,000 रुपये की हो गई। जनरल सेक्रेटरी मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहा कंपनियों की जानिब से डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतें बढ़ाई गईं। मार्केट में मोटरसाइकिल का कारोबार खत्म हो गया। कंपनियां भी मुलाजिमीन को निकाल रही हैं। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। पहली बार एक रोज में सोना 10,500 रुपये फी तोला महंगा 1,62,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,003 रुपये इजाफे से 1,39,318 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आसिफ जरदारी कोरोना का शिकार हो गए। साबिक सदर को दुबई से वापसी पर मामूली बुखार, नज़ला और जुकाम हुआ। कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। लिखा कि साबिक सदर मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं, कोरोना की मामूली इलामात हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। साबिक सदर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक सियासी सरगर्मियां मौखिर कर दी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का समर क्रिकेट कैंप का दौरा। बारिश के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद में अकेडमी आमद। शाहिद आफरीदी का कहना था कि टैलेंट कम सहूलियात की वजह से ज़ाया हो जाता है। बच्चों को अच्छी सहूलियात देंगे तो उनका फ़ायदा होगा। उन्होंने कराची की सड़कों पर पानी पर इजहार तशवीश किया। कहा कोई जमात खिदमत की सियासत करना चाहती है तो मैं साथ हूँ। पहले तो कराची शहर के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे बड़ों ने इस शहर के साथ बहुत ज़्यादती की है। चाहे कोई भी पार्टी है उसने बहुत ज़्यादती की है। वही हर साल बारिशें होती हैं, वही रोडें टूटी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, पानी खड़ा है। आज भी मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ मैं। अगर किसी पार्टी का यकीन ये है कि खिदमत की सियासत उन्हें आती है तो वो मुझे अपने साथ इस्तेमाल कर सकती है। और कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहरी घरों से निकल आए, समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया।